اس ویڈیو لیسن میں ہم آپ کو پروناؤن کی مختلف اور کائنڈز کے بارے میں بتائیں گے، جس میں سب سے پہلے ریفلیکسو پروناؤن ہے۔ یاد رکھیں ریفلیکسو پروناؤن جس طرح کہ ہم سیلف، ہر سیلف، دیم سیلف، اوور سیلف، اٹ سیلف، یہ تمام جتنے بھی یہ پروناؤن ہیں ان کو ریفلیکسو پروناؤن کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو میں نے پہلے آپ کو یہ بات بتائی تھی پچھلے ویڈیو میں کہ کمپاؤنڈ پرسنل پروناؤن بھی یہی ہوتے ہیں۔ کمپاؤنڈ وہ پروناؤن ہے کہ جو کہ دو ورڈ سے مل کے بنیں گے، تو پرسنل پروناؤن جیسا کہ ہی، شی، اٹ، آئی، وی، یو، دے، اور اگر انہی کے ساتھ اگر ہم سیلف کو ملا دیں گے، دو ورڈ ہیں جیسے کہ ہم اور سیلف، ہم جو ہے وہ کمپاؤنڈ پرسنل پروناؤن کا نام ایکوزیٹو کیس ہے، اور سیلف کا ورڈ جو ہے وہ یہاں پہ استعمال ہوا، تو یہ کمپاؤنڈ پرسنل پروناؤن ہے۔ لیکن فرق یہ ہے ریفلیکسو پروناؤن میں اور کمپاؤنڈ پرسنل پروناؤن میں کہ ریفلیکسو پروناؤن میں ہمیشہ پروناؤن سبجیکٹ کی طرف ریفلیکٹ کرتا ہے، سبجیکٹ کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ کمپاؤنڈ پرسنل پروناؤن میں ایسا ہونا لازمی نہیں ہے۔ دونوں ایک ہی تقریباً چیزیں ہیں، لیکن فنکشن کے اعتبار سے اس میں فرق ہے۔ اب اس میں میں آپ کو مثال دیتا ہوں تو اس سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ جیسے دا ہنٹر مسٹیکنلی شاٹ ہم سیلف۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہم سیلف جو ہے وہ یہ ہنٹر کی طرف ریفلیکٹ بیک کر رہا ہے، اسی کی طرف نمائندگی کر رہا ہے پیچھے۔ اب جیسے دیٹ مین تھنکس اے گریٹ ڈیل آف ہم سیلف، اب یہ ہم سیلف دیٹ مین کی طرف دوبارہ اس کی طرف جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے، اسی کی نمائندگی کر رہا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ اس کو ریفلیکسو پروناؤن کہتے ہیں۔ ادروائز یہ کمپاؤنڈ پرسنل پروناؤن ہی ہوتے ہیں۔ دوسری اس سسٹم میں جو پروناؤن کی قسم ہے اس کو ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں۔ ڈیمانسٹریٹو، دس، دیٹ، دوز، دیز، یہ تمام جتنے بھی ہیں ان کو ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں۔ پروناؤن اسے اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں، اسی لیے طور پر ہم کہتے ہیں کہ بک از مائن، تو اس کی جگہ پہ ہم دیٹ از مائن بھی کہہ سکتے ہیں۔ دیٹ کا مطلب بک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بعض اوقات دس، دیٹ، دوز، دیز جو کہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے، پروناؤن نہیں بھی ہوتے۔ مثال کے طور پر وہ چیز ہے جو ناؤن کو ریپلیس کرے۔ اگر دس، دیٹ، دوز، دیز اس طرح سے استعمال ہوئے ہیں، وہ ناؤن کو ریپلیس نہیں کر رہے، تو وہ پروناؤن نہیں کہلائیں گے۔ جس طرح کہ دیٹ چیئر از مائن۔ اب دیکھیں، میں اگر یہ کہوں کہ چیئر از مائن اور اس کی جگہ پہ دیٹ از مائن کہہ دوں، تو یہ دیٹ جو استعمال ہوگا وہ پرسنل پروناؤن، وہ پروناؤن ہوگا، ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہوگا، سوری۔ لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ دیٹ چیئر از مائن، تو اس میں دیٹ چیئر کی جگہ پہ استعمال نہیں ہوا، بلکہ اس نے چیئر کی پوزیشن کے بارے میں اور اس کے سنگولر یا پلورل ہونے کی نمائندگی کی ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پہ یہ جو دیٹ استعمال ہوا ہے یہ پروناؤن نہیں ہے، ڈیمانسٹریٹو پروناؤن نہیں ہے۔ انڈیفینٹ پروناؤن کی وہ قسم ہے کہ جس میں آپ کسی خاص جس آدمی کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس چیز کی نشاندہی نہیں کی گئی ہوتی۔ جس طرح سے مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ اٹ از سرپرائزنگ دیٹ ون ہارڈلی ٹیکس ہز رسپانسبلٹی، تو اب ون سے مراد میں کسی ایک آدمی کی بات نہیں کر رہا، کوئی ڈیفینٹ نہیں ہے کہ میں نے کسی ایک ہی آدمی کے بارے میں بات کی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے انڈیفینٹ پروناؤن کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہیں جی کہ نن آف یو ڈوئنگ اینی تھنگ، تو میں نے کسی ایک آدمی کی، ایک پرٹیکولر آدمی کی، ایک ڈیفینٹ آدمی کی بات نہیں کی۔ اسی طرح سے ایٹ لیسٹ سم بڈی شوڈ انکوائر اباؤٹ اے سچویشن، اس میں سم بڈی میں بھی میں نے کسی خاص واضح طور پہ کسی خاص آدمی کی بات نہیں کی۔ نو بڈی واز دیئر ٹو ہیلپ می، نو بڈی میں بھی کوئی خاص واضح طور پہ ڈیفینٹ انداز میں کسی آدمی کی بات نہیں کی۔ تو جب ایسا پروناؤن جس میں واضح طور پہ کسی آدمی کے یا کسی چیز کی بات نہ کی گئی ہو، اس سے کوئی بھی چیز یا مراد لی جا سکتی ہے، تو اس کو انڈیفینٹ پروناؤن کہا جاتا ہے۔